بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک ماں اپنے نئے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دریا کے حوالے کر دیتی ہے۔ نہ مجبوری سمجھ آتی ہے، نہ ڈر کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک بچہ جو دریا میں بہتا ہوا اسی شخص کے محل تک پہنچتا ہے جو اسے مارنا چاہتا ہے۔ ایک غلام قوم جو صدیوں سے ذلیل ہو رہی تھی اور ایک دن وہی قوم آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ میں ہوں آپ کی اپنی دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ آف اسلام۔ آج کی کہانی صرف ایک نبی کی نہیں، یہ کہانی ہے ایمان، صبر اور اللہ پر یقین کی۔ تو دوستو، آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں کہانی۔ مصر کا بادشاہ تھا فرعون، ظالم، تکبر سے بھرا ہوا اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا۔ اسے خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ پھر کیا تھا؟ اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ سوچو، ہر گھر میں خوف، ہر ماں کے دل میں ڈر، لیکن پھر اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ آتا ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالتے ہیں، اس بچے کو دودھ پلاؤ اور جب ڈر ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور غم نہ کرو، ہم اسے واپس لائیں گے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو پانی میں ڈال دینا، لیکن یہاں ایمان کا امتحان تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا گیا۔ لہریں چل رہی ہیں، صندوق بہتا جا رہا ہے اور پھر وہی صندوق سیدھا فرعون کے محل کے پاس رکتا ہے۔ فرعون کا محل میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، صندوق کھولا جاتا ہے، اندر ایک معصوم بچہ۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اسے نہ مارو، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو بچہ قتل ہونے والا تھا اب وہی فرعون کے محل میں پل رہا ہے۔ لیکن ایک اور معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ اور پھر اللہ کا پلان دیکھو، ان کی اپنی ماں کو بلایا جاتا ہے اور وہی ان کو دودھ پلاتی ہیں۔ ماں بھی مل گئی اور جان بھی بچ گئی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی قدرت۔ وقت گزرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن وہ شہر میں جاتے ہیں، وہاں دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک بنی اسرائیل کا اور ایک مصر کا۔ موسیٰ علیہ السلام مدد کرتے ہیں، ایک مکہ مارتے ہیں اور وہ شخص مر جاتا ہے۔ خاموشی، شوق اور خوف۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی۔ وہ فوراً دعا کرتے ہیں، یا اللہ، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ بے شک بہت غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ فوراً معاف کر دیتے ہیں، لیکن اب مصر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھکے ہوئے مدین پہنچتے ہیں۔ وہاں دو عورتیں اپنے جانوروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، وہ مدد کرتی ہیں۔ ان کے والد موسیٰ علیہ السلام کو گھر بلاتے ہیں اور پھر ان کی ایک بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال وہاں گزارتے ہیں، ایک سمپل زندگی، لیکن اندر ایک مشن تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک رات موسیٰ علیہ السلام گھر والوں کے ساتھ واپس جا رہے ہوتے ہیں، انہیں دور آگ نظر آتی ہے۔ وہ اس طرف جاتے ہیں، یہ عام آگ نہیں ہوتی، یہاں اللہ ان سے کلام کرتے ہیں، میں تمہارا رب ہوں، اپنی جوتی اتار دو۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے اور دو عظیم معجزے، عصا سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ روشن ہو جاتا ہے۔ اب مشن کلیئر ہے، فرعون کے پاس جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آمنے سامنے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، لیکن فرعون
हंस देता है और कहता है, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। फिर फिरौन अपने तमाम जादूगरों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करवाता है। हजारों जादूगर सब अपने जादू फेंकते हैं, रस्सियां हिलती हुई सांप जैसी लगती हैं, लोग डर जाते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम आखिर में अपना आसा फेंकते हैं और वो असली सांप बनकर सब जादू की जो रस्सियां हिल रही होती हैं उनको निगल जाता है। जादूगर फौरन सजदे में गिर जाता है। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। ये सब देखकर फिरौन को बहुत गुस्सा आता है और फिरौन गुस्से में कौम पर जुल्म ढाने लगता है और एक हद पार कर देता है जुल्म की। फिर अल्लाह का हुक्म आता है मूसा अलैहिस्सलाम को कि अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। रात का वक्त, खामोशी, बनी इसराइल निकल पड़ती है, लेकिन पीछे फिरौन अपनी फौज के साथ आ जाता है। आगे समुंदर, पीछे मौत। लोग कहते हैं अब तो हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। फिर आसा मारा जाता है और समुंदर फट जाता है, रास्ते बन जाते हैं, सब लोग गुजर जाते हैं। फिर फिरौन सोचता है कि इधर से मैं भी गुजर जाऊंगा। वो भी अपनी पूरी सेना के साथ उसी समुंदर के बीच से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन फिर क्या था, फिर पानी आ जाता है, वापसी आपस में मिल जाता है और फिरौन की पूरी सेना समेत फिरौन खुद डूब जाता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे बढ़ते हैं और जाकर कोहे तूर पर पहुंचते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते हैं और अल्लाह उन्हें तौरेत अता करता है, लेकिन पीछे क्या होता है, उनकी कौम फिर से गुमराही के रास्ते पे चल पड़ती है। उनकी कौम एक बछड़े की पूजा कर रही होती है। सोचो, इतने मौजे देखने के बाद भी सबक हासिल नहीं करती। ये सबसे बड़ा इम्तिहान था मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं और फिर अपनी कौम को दोबारा रहनुमाई की तरफ लेकर आते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी दावत, रहनुमाई और सब्र में गुजारते हैं। उनकी कौम मुश्किल थी, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते थे। आखिरकार उनका विसाल होता है बैतुल मुकद्दस के करीब। तो दोस्तों, एक माँ का डर, एक बच्चे का सफ़र और एक नबी का मिशन, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? जब सब रास्ते बंद हो जाएं, अल्लाह रास्ते बनाता है। जब डर हो तो यकीन रखो, और जब सच के लिए खड़े हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल हार्ट ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक भी पहुँचे। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।